السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر اور عافیت میں رکھے اور ہمیں اسی طرح ایک دوسرے سے جوڑے رکھے۔ ناظرین، آپ تک اللہ کے کلام کو پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف میرا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لے اور ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے، تاکہ ایک اچھی بات آپ کے ذریعے بھی دوسروں تک پہنچ جائے۔ اور یہ ویڈیوز میں 5 اور 6 منٹ کی بنانے کی کوشش کرتی ہوں، تاکہ اگر کمی ہے، وقت کی کمی ہے ہمارے پاس، تو کم سے کم چھوٹے چھوٹے سیشن میں اللہ کے کلام کو آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے اس وقت میں برکت ڈال دے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری روح کی غذا کیا ہے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ علم کے بغیر عمل بعض اوقات انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو اپنی منزل کا علم ہی نہ ہو اور وہ اپنے گھر سے نکل پڑے تو کیا وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جنت تک پہنچنے کے لیے جنت کے راستے کا علم ضروری ہے، اور اگر انسان اس راستے پر چلے ہی نہیں تو جو اس کو جنت تک لے جانے والا ہے، تو کیسے پاسبل ہے کہ اس کو جنت مل پائے؟ جنت کا راستہ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ وہ ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ بغیر علم کے جانے ایک انسان، یعنی کہ بغیر علم کے جانے ایک انسان اپنے آپ کو تھکاتا رہتا ہے۔ اس کے پاس ایک صحیح علم نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو تھکاتا رہتا ہے، یعنی بنا جانے انسان اس طرح کی عبادتیں کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بلکہ غور کریں، ایک طالب علم کو قرآن کو بنا سمجھے دنیا سے چلے جانا ایک بڑے خسارے کی بات ہے۔ ایک انسان ساری عمر علم کے راستے میں رہتا ہے، لیکن وہ قرآن کی حقیقت سمجھے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آج تو ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں، مینز ہیں، تو کل ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ ہی نہیں سکتے۔ ایک انسان خوب ایجوکیٹڈ ہے، لیکن اس نے اپنی عمر کا بڑا حصہ دنیاوی علم کو حاصل کرنے میں لگا دیا، لیکن اس نے نہیں پڑھا تو صرف قرآن ہی نہیں پڑھا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جتنی راتیں اور انرجی دنیا کے لیے لگائی، اس کے مقابلے میں قرآن کو میں نے کتنا وقت دیا، جبکہ ٹاپ پر ہمیں اس چیز کو رکھنا چاہیے جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ الفرقان آیت نمبر 30، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا۔ اور رسول نے کہا، فریاد کی، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے۔ جیسے کہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں کہا ہے کہ اے امت مسلمہ، تو جو خوار ہو رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہر شخص جو کہتا ہے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، وہ ذرا مخلص ہو کر سوچے کہ اس کا وقت کہاں گیا۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم بالکل باخبر ہو جاتے ہیں، بازاروں کے چکر لگاتے ہیں اگر ہمیں کوئی کسی چیز میں کمی بیشی آ جاتی ہے تو یہ ورڈ اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ اگر روز بھی ہم قرآن کو صرف 10 یا 15 منٹ دیں تو کافی کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ ایک بار آپ قرآن کی طرف دل سے آئیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آج آپ کے پاس جو وقت ہے، جو صحت ہے، وہ کل آپ کے پاس نہیں رہنے والی۔ ہر چیز کا اینڈ ہے۔ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانیں۔ تو ناظرین، آج سے ہی ڈیسائیڈ کر لیں، سب سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کر لیں۔ ہم روزہ نماز کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچیں، جب ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آ رہی ہے، نمازوں کے بعد بھی، تو کیا ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں کے کام سے روکتی ہے۔ ہم سب اپنے گھروں میں دیکھ لیں، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہم اللہ کی حدوں کو پامال کر بیٹھتے ہیں، سب کے رائٹس یاد رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں تو اللہ کا۔ خوشی اور غم یہی 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور انہی میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ رمضانوں میں ہم قرآن
کی تلاوت اور نمازیں خوب ادا کرتے ہیں، اس کے بعد فولڈ کر دیتے ہیں، باقی دنوں میں اس درجے کا معاملہ ہمارا نہیں رہتا۔ جو انسان تڑپ کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس کو ٹوٹ کر چاہتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو نہیں چاہے گا؟ جب آپ اس کے لیے خوش و خضوع کے ساتھ تڑپ کر سجدہ کریں، یہ تڑپ کا سجدہ بھی اللہ کا اپنے بندوں پر انعام ہے۔ اقبال کو جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اقبال نے کیا خوب کہا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ مطلب اللہ کو تمہارا ٹوٹا دل زیادہ عزیز ہے، اور یہاں آئینہ ساز اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ ٹوٹا دل لے کر آ جا اور کہہ دے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، کیونکہ مومن بے بسی میں اللہ کو نہیں بھولتا۔ ماں اگر بچے کو کچھ کہہ دے تو اس کو ماں ہی نظر آتی ہے، اس کے منہ سے ماں ہی نکلتا ہے، اسی طرح مومن کے دل سے اللہ ہی نکلتا ہے۔ اسی طرح کی ہماری کیفیت بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یوں سمجھیں جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہم کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح بھی تو بھوکی ہے، اس کو بھی تو غذا کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں غمگین ہیں، ہم کیوں اداس ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں اتنے اچھے طریقے سے موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا اتنا اچھا مذہب اسلام ہے، اور یہ قرآن تو ہمارے پاس زندگی گزارنے کی اتنی بہترین، اتنی اچھی گائیڈ بک ہے۔ چھوٹی سی مثال سے سمجھیں، جس طرح ہمارے پاس ایک واشنگ مشین ہے تو اس کے ساتھ گائیڈ بک بھی ضرور آتی ہے۔ اگر اس میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اس مشین کو نہ چلائیں اور اپنی من مانی سے اس کے جو سوئچز ہیں ان کو آن آف کرتے رہیں، تو کیا وہ مشین صحیح چلے گی؟ بلکہ وہ مشین بہت جلد خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا نسخہ کیمیا عطا کیا ہے، جس میں ہماری مکمل شفا ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کر ہماری صحت اور کاموں میں برکت آ ہی نہیں سکتی۔ اور ناظرین، ہمیں اس قرآن کو ہی تھامے رکھنا ہے، جس سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نصیحت طلب کرنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اس میں ہماری گائیڈ لائن یعنی رہنمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کہتے بھی ہیں کہ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس قرآن کو تو میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا۔ اور ہم کتنے نادان ہیں کہ بس وقت کا ہی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ سکون سے پڑھیں گے قرآن کو، سکون سے سمجھیں گے۔ تو جناب، وہ وقت کبھی نہیں آنے والا۔ جس کا آج روشن نہیں، اس کا کل کبھی روشن نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، آج سے ہی ہمیں طے کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو ہماری روح کی غذا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔